السلام علیکم. کیا آپ کو بھی یہ پرابلم آ رہی ہے کہ آپ 100 کالز ڈائل کرتے ہیں اور 100 میں سے صرف 10 لوگ کالز کو پک کرتے ہیں، 90 کالز آپ کی وائس میل میں چلی جاتی ہیں؟ اٹ مینس کہ پکنگ ریشو صرف 10% ہے. ایک سیل ایجنٹ دن میں میکسیمم 500 کال ڈائلز کر سکتا ہے. دیٹ مینس کہ 50 لوگ اس کی کالز اٹھاتے ہیں. بعض اوقات تو لوگ اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہیلو کرتے ہی آپ کی کال کاٹ دیتے ہیں. لوگ آپ کی کالز اٹھائیں گے تو 50 میں سے 25 ایسے لوگ ہوں گے جو کہ آپ کی بات سنیں گے. میں نے ایک کیریئر کو کال کی، میرے ساتھ اس کی گپ شپ تھی. وہ کہتا ہے یار کہ ہم کیا کریں اگر وائس میل پہ نہ لگائیں. کم از کم 20 سے 30 کالز آتی ہیں دن کی ڈسپیچرز کی، 20 سے 30 کالز آتی ہیں فیکٹرنگ والوں کی. فیکٹرنگ کمپنیز بھی لگی ہوئی ہیں اور کچھ ڈسپیچر جنہوں نے فیکٹرنگ کا کام شروع کر دیا وہ بھی ہمیں کالز کرنا شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح ای ایل ٹی والوں کی اتنی کالز آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے جو رینٹل ٹریلرز والوں کی اتنی کال آ جاتی ہیں، انشورنس والوں کی اتنی کالز آ جاتی ہیں. اور جب یہ ساری کالز جو ٹرکنگ سے ریلیٹڈ ختم ہوتی ہیں تو یہ ہمارے جو بھائی صاحب میڈیکل بلنگ اور اس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کی انشورنس کی کالز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی جو اپنے باقی معاملات دن بھر جی وہ چلر والے اور بوائلر والے اور سولر کمپین، یہ ساری کالز بھی ان کو آتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہ کرتے بھی ایک بندے کو 80 کالز آتی ہیں دن میں. اب آپ اپنے طور پہ خود سوچیں نا یار کہ 80 کالز ایک بندے کو دن کی آ رہی ہوں اور ساری کی ساری وہ کہتے ہیں اچھا سب کا لہجہ اسی طرح سنو تو وہ لگتا ہے یا پاکستان یا انڈیا سے ہی کالز کر رہے ہوں گے. ایسے اب ہمارے یہاں کوئی ہم پہچان جاتے ہیں نا، اگر ہم ایون اردو بھی بول رہے ہوں تو ہم پہچان جاتے ہیں کہ اگر کوئی پٹھان بندہ ہے وہ اردو بولے گا، ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ بول اردو رہا ہے، ہمیں سمجھ بھی آ جائے گی، بٹ ہمیں اس کے لہجے سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ پٹھان ہے. اسی طرح کوئی بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے وہ اردو بولے گا تو ہمیں وہاں سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے. کوئی فیصل آباد میں بیٹھا ہوا اردو بولے گا تو ہمیں اس سے بھی سمجھ آ جائے گی. تو سملرلی ہم جتنا بھی ایکسنٹ کو چینج کر لیں، جتنا بھی اپنی کمیونیکیشن کو اچھا کر لیں تو سمجھ تو ان کو آ جاتی ہے. اینڈ دے ڈونٹ لائک پاکستانی اور انڈینز. اور تھوڑا سا ان کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹری، اور ہم لوگوں کو انہوں نے تھوڑا سا بدنام بھی کیا اور ہمارے لوگوں نے خود بھی اس طرح کے کام کافی سارے کیے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ ڈر تو رہتا ہے. آپ لوگوں کو اپنے ایکسنٹ پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا جو کیریئر آن بورڈ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. If you have a solid knowledge and you have a strong communication, and communication is not just English speaking. اس میں آپ کو بیسیکلی اپنی جو ٹون ہے اس کا استعمال بھی آنا چاہیے، اپنی جو نالج ہے اس کا بھی استعمال آنا. جب آپ کوئی کوشچن کا آنسر کرتے ہوئے سوچنے لگ جاتے ہیں یا آئیں بائیں شائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھ آتا ہے کہ بھائی اس بندے کا نالج پورا نہیں ہے. اگر آپ کی کمیونیکیشن اور آپ کا نالج پورا ہے نا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کیریئر آن بورڈ نہ ہو. کیریئر کو آپ کی بات یا تو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آپ کا نالج پورا ہوتا ہے، آپ اس سے بات وہ سمجھا نہیں پا رہے ہوتے، یا آپ کا جو کمیونیکیشن لیول ہے یا نالج ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کی کمی ہوگی تو کیریئر آپ کی بات نہیں سنے گا. وہ آپ سے کنوینس ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی طرح کے 100 نہیں ہو سکتے، 10,000 بندے دن میں ان کو کالیں کر رہے ہیں اور ساروں کی یہی پیچ ہے، وی آر پرووائڈنگ لوڈ آپشن ٹو ٹرکرز اینڈ آن آپریٹرز. جب تک ان پیچز کو چینج نہیں کریں گے، اسٹارٹ اپ لائنز اپنی خود نیو جنریٹ کریں، کچھ اور انوویشن لائیں. اس چیز میں انوویشن نہیں لائیں گے، یہ چیزیں آپ وہ گھسی پٹی لائنیں اسٹارٹ سے رکھیں گے اور 150 بندے یہی لائنز ایک ہی کیریئر کو بولیں گے، اس نے آپ کوئی ڈفرنس کریٹ نہیں کر رہے. آپ کو تھوڑا سا ڈفرنس کریٹ کرنا چاہیے. سیکنڈلی، ڈونٹ ریلائی آن جسٹ کولڈ کالنگ. کولڈ کالنگ از افیکٹو میتھڈ جس کا ریزلٹ آپ کو دین اینڈ دیئر پتہ لگ جاتا ہے. اس میں آپ سے اگر کوئی بات کرنا شروع کر دیتا ہے تو مطلب اس ٹائم سب سے ٹاپ پہ تو میں کولڈ کالنگ کو ہی رکھوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کولڈ کالنگ کو چھوڑ دیں. along with کولڈ کالنگ، کولڈ ای میلنگ شروع کریں، ای میلز بھی کرنا شروع کریں. جب آپ تھک جائیں کولڈ کالنگ سے، بیچ میں ای میل شروع کر دیں. اپنا جو سوشل میڈیا ہے اس کو یوز کرنا شروع کریں. سوشل میڈیا پہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کیریئرز کچھ چل رہے ہیں، اپنا فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنائیں جو آپ کے لوڈز ہیں جس میں آپ کا ڈیٹا شو نہیں ہو رہا، وہ آپ اس پہ اپلوڈ کرنا شروع کریں. کہیں نہ کہیں آپ کو وہاں سے بھی اپروچ ملے گی. آپ کی کولڈ ای میلنگ سے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی لیڈ ملے گی. اپنا لنکڈ ان پروفائل اچھے طریقے سے بنائیں، وہاں سے آپ کو کافی ساری لیڈز ملنا شروع ہو جائیں گی، کمپنیز آپ کو کرنا شروع ہو جائیں گی. بٹ یو نیڈ ٹو بی ایکٹیو آن ایوری تھنگ. اس طرح نہیں ہے کہ بس کولڈ کالنگ کر لی. اچھا کولڈ کالنگ میں بھی میں زیادہ تر لوگوں کو دیکھتا کرتا ہوں کہ شروع کی اسٹارٹ کی کالس ان کی اچھی ہوتی ہیں، ایک انرجی کے ساتھ آتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن مڈ ڈے کے بعد وہ انرجی ایک نیچرل وہ بھی ہے کہ مطلب وہ انرجی کا لیول وہ نہیں رہتا، مایوسی کی طرح کالز کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کی دن میں 25 بندوں سے بات ہو پا رہی ہے،
ٹھیک ہے، 25 بندوں سے بات ہو پا رہی ہے، وہ اگر آپ کی بات سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کرتے بھی اس میں سے 10 لیڈز آپ کی نکلتی ہیں، اور مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، 30 دن ہی چلو ورکنگ ڈیز کی ہم بات کریں، 22 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، تو 22 ورکنگ ڈیز میں ڈیلی کی آپ کی 20-25 بندوں سے اگر بات ہو، 20 بندوں سے بھی بات ہو، 20 بندوں میں سے آپ کی 2 یا 3 ہاٹ لیڈز بھی نکلیں، تو 22 کا مطلب ہے کہ 60 لیڈز آپ کی مہینے میں ہاٹ لیڈز بن رہی ہیں، تو 60 لیڈز کوئی کم ریشو تو نہیں ہے میرے بھائی. جو بندہ انڈیویجلی کام کر رہا ہے نا، اکیلا بندہ کام کر رہا ہے، وہ 2-3 ٹرک سے زیادہ ہینڈل کرنا اس کے لیے مشکل ہے. 2-3 ٹرکس اس کے لیے مین سم تھنگ. اسی طرح جو ایک کمپنی میں بندہ کوئی جاب کر رہا ہے اور سیل ایجنٹ ہے یا کمپنی آنر ہے، اس کو بھی یہ چیز فوکس کرنی چاہیے. بیسیکلی آپ لوگ فوکس نہیں کر رہے ہوتے ٹریننگ پہ، آپ لوگ کوالٹی پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے، آپ کوانٹٹی پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے 700 کال ملائی، مجھے 30 دن ہو گئے، مجھے 35 دن ہو گئے. بھائی کوالٹی کیا ہے آپ کی کال کی؟ کیا امپروو کیا ابھی تک آپ نے؟ کتنی دفعہ آپ نے اسٹارٹ اپ لائنس چینج کی ہیں؟ کتنی دفعہ اس میں انوویشن پلان لائے؟ کمپنی بنا کے کام کر رہے ہیں نا، ان کو میں یہ بھی چیز بتاتا چلوں کہ وہ فیمیلز کو ہائر کریں. فیمیلز کا رسپانس کمپیریٹیولی بوائز کی نسبت بہتر ہے، کیونکہ وہ ان سے بدتمیزی نہیں کرتے، بات سن لیتے ہیں، اور اگر ان کی کمیونیکیشن بہتر ہے تو زیادہ چانسز ہیں لیڈز آنے کے. اسی طریقے سے دیکھیں، اپنی جو کلائنٹس ہے نا، سیل کسی بھی دنیا کا کوئی کام آپ کر رہے ہیں نا، سیل اس کی بیک بون ہے. تو اگر آپ انوویشنز اس میں لائیں، کیا کریں؟ دیکھیں، اب ایک میں جانتا ہوں ہیوسٹن کی لڑکی ہے، وہ ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ کام کرتی تھی، پاکستانی ہے بٹ شی از لیونگ ان ہیوسٹن ٹیکسس. تو وہ کیا کرتی تھی، وہ وہاں پہ اسٹڈی کے لیے گئی، اس نے کام یہ کرنا شروع کر دیا کہ ڈفرینٹ کیریئرز کے ساتھ مل کے اس نے ان کو آن بورڈ کرنا شروع کر دیا. جب وہ آن بورڈ ہونا شروع ہو گئے تو اس نے وہ سیلز ڈفرینٹ کمپنیز کو دینا شروع کر دی، ایک پرسنٹیج پہ کام کرنا شروع کر دیا. لیٹس سے آئی ایم جسٹ سیئنگ لائک 15% پہ. اب 15% جمبل اپ ہوتے 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 ایٹ دی اینڈ اس کی ایک اچھی وہ بن جاتی تھی، اچھی انکم جنریٹ کر لیتی تھی، اور وہ 2-3 سالوں سے اس کام میں تھی. تو اسی طرح آپ کے کہیں نہ کہیں کوئی رشتہ دار، کوئی جان پہچان والے جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لڑکے کوئی گئے ہوئے ہیں یا لڑکیاں وہاں پہ اسٹڈی ویزا پہ گئے ہوئے ہیں، اسٹڈی کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کو آپ پارٹ ٹائم یہ کام دیں. ان کو کہیں شام کو جاؤ، باہر گھومو پھرو، جہاں ٹرک والا نظر آتا ہے اپنا ایک پمفلٹ رکھو، اس کو جا کے پچ کر دو اپنی. ایک جو چیز آپ کو فزیکل انٹریکشن سے ملتی ہے نا، آمنے سامنے بات کرنے سے ملتی ہے، وہ کبھی بھی آپ کو آن لائن نہیں مل سکتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے تو وہ مایوس ہونا شروع ہو جائے. ایسے لوگ ملتے ہیں، لیکن بات یہ کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کو انہینس کریں گے تو ملیں گے. مجھے خود ایسی کال میسیجز آتے رہتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں. مجھے کیسے جانتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے تھرو جانتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ آپ پوسٹنگ کرنا شروع کریں. اگر آپ کے کیریئرز ہیں، لوڈ لے کے جا رہا ہے، آ رہا ہے، سارا کچھ ہے، اس کی آپ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ لگا دیں، آپ کا کتنے ٹائم ضائع ہو جائے گا. اور جو نئے بندے ہیں جن کے پاس کوئی کیریئر نہیں ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ پوسٹ ڈیزائن کینوا سے آج کل پوسٹ 5 منٹ میں ڈیزائن ہو جاتی ہے. تھوڑا بہت طریقہ شاید میں نے سکھایا، انوائس کا طریقہ سکھایا، لیکن آپ جائیں ریڈی میڈ وہ آپ کی بنی ہوتی. اسی طریقے سے بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جس میں ٹرکرس، جس میں بہت ساری ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں آپ کو فری میں مل رہی ہوتی ہیں. اے آئی آج کل ایسی آ گئی جس میں کسی ایک کی آپ سبسکرپشن لے لیں تو آپ ہارڈلی 2 سے 3 منٹ میں ایک ویڈیو جنریٹ کر سکتے ہیں. بٹ تھوڑی سی انوویشن لائیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں گے تو لوگوں تک چیز پہنچے گی نہیں تو کوئی آپ کی بات سنے گا نہیں. آپ کی سوشل پریزنس بڑا میٹر کرتی ہے. پھر آپ کا جو فوکس ہے اور آپ کا جو بلیف سسٹم ہے، دیٹ میٹرز اے لاٹ. وہ ایک نا، میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس پہ نا چوہوں پہ تجربہ ہوا. تو وہ کیا انہوں نے کیا کہ ایک چوہے کو انہوں نے پانی کی گلاس میں ڈالا، تو پانی کے گلاس میں اسے ڈالا، تو مطلب تھوڑا سا بوٹل ٹائپ کی تھی، بڑا گلاس تھا، اس میں اسے ڈالا، اسے دیکھتے رہے کہ یہ کتنی دیر میں ڈوبتا ہے. تو 15 منٹ بعد وہ چوہا ڈوب گیا. اسی طریقے سے دوسرا انہوں نے چوہا ڈالا، تو 10 منٹ کی اسٹرگل کے بعد انہوں نے اس کو باہر نکال دیا، اور دوبارہ بیچ میں ڈالا کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد جب وہ ریلیکس ہوا. اور اسی سے وہ چوہا 60 منٹس تک تیرتا رہا اس میں، اور 60 منٹ بعد ڈرون ہوا. اب اس سے سائنسدانوں نے ایکسٹریکٹ کیا کیا، اس سے یہ چیز ایکسٹریکٹ کی کہ پہلا چوہا تھا، اس کو امید نہیں تھی کہ میں بچ پاؤں گا، اس نے وہ جب ہمت چھوڑ گئی تو وہ 15 منٹ میں ڈوب گیا. دوسرا چوہا تھا کیونکہ اس کو نکال لیا گیا، اس کو دوبارہ بھی امید تھی کہ مجھے کوئی نہ کوئی نکال لے گا، اور اس کی جو اسٹرگل رہی وہ 60 منٹ تک رہی. تو بیسیکلی دونوں چوہے جو مرے وہ ایکچوئل میں ڈروننگ سے نہیں مرے، اپنی ہمت چھوڑنے کی وجہ سے مرے.
کہ کس نے کتنی جلدی ہمت چھوڑی. تو بیسیکلی بلیف سسٹم آپ کی اسٹرینتھ کو ڈبل نہیں 4 گنا 10 گنا زیادہ کر دیتا ہے. تو یہ ہے بلیف سسٹم. اسی طریقے سے اگر بلیف سسٹم کے ساتھ آپ کا فوکس ہو جائے تو وہ اس پہ سونے پہ سہاگا والا حساب ہے. تو جتنے بلیف کے ساتھ آپ کام شروع کریں گے نا، جتنا بلیو آپ کا اسٹرانگ ہوگا اتنے آپ کو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. اس کو میں دوبارہ آتا ہوں اس طرف، لیکن اسی طریقے سے آپ کا جو فوکس ہے وہ بھی ہونا بڑا ضروری ہے. ایک کال جو آپ بے دلی کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک کال جو مل رہی ہے لیکن اس میں پتہ ہے کہ مطلب آپ کا وہ لیول آف انٹرسٹ ہی نہیں شو ہو رہا، فوکس نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے جو کلائنٹ جس کے ساتھ کال ملی ہوئی ہے وہی ایک کلائنٹ آپ کا پوٹینشیل کلائنٹ ہو. ٹھیک ہے. اور فوکس تو ہمارا اسلام تو ماشاءاللہ ہمیں فوکس کرنے پہ اتنا زیادہ وہ سکھاتا ہے، بلیف سکھاتا ہے کہ جس وقت آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت آپ کا دھیان ادھر ادھر ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ بیسیکلی کیا ہے، آپ کو فوکس ہی سکھایا جا رہا ہے نا. میں نے ایک حدیث پڑھی، مجھے بڑی پسند آئی، اور میں نے اس پہ مطلب خود بھی عمل کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اس پہ عمل کریں. کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے کچھ نصیحتیں کریں کہ میری زندگی بہتر ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 نصیحتیں ان کو کی. پہلی نصیحت یہ تھی کہ نماز جب بھی پڑھو ایسے پڑھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے. پہلی نصیحت کو آپ ذرا غور سے دیکھیں نا. ایک بندہ ہے جس کی یہ آخری نماز ہوگی، وہ کس لیول کی ڈیٹیلنگ میں جائے گا، کس لیول کی، وہ کپڑے کا پہنے گا، جو وضو کرے گا، جو سجدے کرے گا، جو اس میں فوکس کرے گا. کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اگر یہ میری آخری نماز ہے تو یہ میری ضائع ہو جائے. اس کا جو فوکس ہے، اس کا جو سسٹم ہے وہ کیسا رہے گا؟ وہ کیا میں اور آپ جس طرح ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں ہماری طرح ہوگا؟ کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے. دوسری جو اس میں نصیحت تھی وہ یہ تھی کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جو اس میں آپ کو بعد میں معذرت کرنی پڑ جائے. ہم آج کل کھلے عام کبھی ایک کے پیچھے بات کرتے ہیں، کبھی دوسرے کے پیچھے بات کرتے ہیں. ہمارے بعض اوقات جسٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی کی دل آزاری کا باعث بن جاتے ہیں، اور جب وہ بندہ سامنے آتا ہے یا اس کو پتہ چلتا ہے تو یو ٹرن مار جاتے ہیں. تو دوسری نصیحت یہ تھی. تیسری نصیحت یہ تھی کہ کسی کو جو دیکھ کے نہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے نہ حسد نہ کرو. ٹھیک ہے. ڈس ریگارڈ ہو، جو اس سے بالکل اپنے آپ کو بری کر دو. اکثر آپ لوگ دیکھیں نا، آپ کو ٹینشن کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ والا کوئی بندہ ہے یا لڑکا ہے، وہ آپ کی نسبت زیادہ کامیاب ہو گیا ہے، اس کی سیلری زیادہ ہوگی، یا اس کے پاس آپ سے زیادہ اچھی بائک یا گاڑی آ گئی، اس نے آپ سے کوئی اچھا مکان بنا لیا اگر آپ کرائے میں رہ رہے ہیں. اب حسد کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، آپ ایک جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ایک ٹینشن دینا شروع ہو گیا. اگر آپ بری و ذمہ ہو جائیں، اپنے کام پہ فوکس کر لیں، حسرت ضرور کریں، اپنا ٹارگٹ ضرور سیٹ کریں. اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی بندہ کامیاب ہوا ہے، اس کی طرح کا ٹارگٹ ضرور سیٹ کر لیں کہ انشاءاللہ مجھے بھی یہی کام کرنا ہے. لیکن جب آپ حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بیسیکلی آپ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو آپ کے کرنے والے کام ہوتے ہیں آپ اس سے بھی جاتے ہیں. آپ صرف جلن میں رہتے ہیں، یار میرے سے نہیں ہو رہا وہ کر گیا، میرے سے نہیں ہو رہا وہ کر گیا بند. تو بیسیکلی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تو بیسیکلی فوکس تو آپ کو آپ کا دین خود سکھا رہا ہے. بھائی میرے نماز پڑھ رہے ہو، حساب کتاب آپ کی دکانوں کا چل رہا ہے، حساب کتاب آپ نے جو لاسٹ میسجز کسی کو کیے ہیں اس کو کیا جواب دینا ہے یہ چل رہا ہے. تو وہ کیا چیز، وہ کیا فائدہ دے گی وہ چیز آپ کو؟ فوکس جب تک نہیں ہوگا کسی چیز پہ، وہ چیز آپ کو فائدہ تو نہیں دینے لگی. آپ مجھ سے اگر بات کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھ سے اگر بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مجھ سے بات کیا کر رہے ہیں، یا میں موبائل میں لگا ہوں، ہاں ہوں کر رہا ہوں، کیا میں آپ کی بات سن پاؤں گا یا مجھے آپ اپنی بات پہنچا پائیں گے؟ تو فوکس ہے ہر چیز. آپ کا جو فوکس ہے، آپ کا جو بلیو ہے، 2-3 چیزوں سے اور بھی بننا شروع ہوتا ہے. آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے آپ بیسیکلی ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں یہاں میرے میں اتنا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کے علاقے میں پہلے سے لوگ کام بھی کر رہے ہیں، وہاں سے پتہ ہے ہائرنگ بھی مل جائے گی، وہ کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں شروع کرنا، رشتہ داروں کو پتہ چلے گا. لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب لوگ کیا کہیں گے. یار اب آپ جس بھی کنڈیشن میں ہیں تو لوگ آپ کو کھانے کے لا رہے ہیں کیا؟ لوگوں نے تو آپ کو کسی حالت میں صحیح نہیں دیکھنا، لوگوں نے تو آپ کو کسی حالت میں آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ غریب ہیں تب بھی تانے ماریں گے، آپ امیر ہیں تب بھی وہ آپ سے حسد کریں گے، تب بھی آپ کے پیچھے باتیں کریں گے. تو یہ تو ایک تو ڈرنے والا ایلیمنٹ.
چھوڑ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ فوکس اگر صحیح کرنا ہے نا اپنا، تو یہ جو فضول کی آپ ٹائم ویسٹنگ کرتے ہیں نا، 2 گھنٹے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک چل رہی ہے ریلیکسیشن کے نام سے کہ بھائی میں اپنا مائنڈ فریش کر رہا ہوں، ادھر سے آپ کا فوکس اور شفٹ ہوتا ہے. بیسیکلی آپ دیکھتے ہیں رنگ برنگی لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اوٹ پٹانگ قسم کی، اور اللہ معاف کرے ہیں بھی مسلمان زیادہ تر، ٹھیک ہے. ادھر سے آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ ہے جی ہے گاڑیاں دکھا رہا ہے، سوئمنگ پول دکھا رہا ہے، نیا کوئی کورس آفر کر رہا ہے، ڈسٹریکٹ ہوتا ہے آپ کا مائنڈ، فوکس رہتا ہی نہیں ہے. آپ کو اپنا کام برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اپنا کام آپ کو چھوٹا لگنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ صرف اور صرف دکھاوا ہے سارا، کچھ بھی نہیں ہے. رینٹ کی گاڑیاں، رینٹ کی چیزیں لے کر آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں صرف اپنا کورس بیچنے کے لیے. تو یہ چیزیں آپ کا 5 منٹ کرنا ہے، 10 منٹ کرنا ہے، لیکن یہ چیزیں شیطان کا چرخہ ایسے ہیں کہ مطلب یہ آپ کا 2 گھنٹے ویسٹ کر دیتی ہیں. وہی 2 گھنٹے آپ کسی پازیٹیو کام پہ کیوں نہیں لگا سکتے؟ اپنے آپ کو امپروومنٹ پہ کیوں نہیں لگا سکتے؟ مطلب اگر آپ کے پاس ہر بندہ، میں شورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس میں سے 50% سے زیادہ ایسے لوگوں کی تعداد ہوگی جو دن کا نہ کرتے بھی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ وہ سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ پہ گزارتے ہیں. آپ کا اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کی کیا سیلف امپروومنٹ ہو رہی ہے؟ کوئی ڈانس دیکھ رہے ہیں، کوئی فنی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کچھ اور دیکھ رہے ہیں، آپ کی کیا اس پہ امپروومنٹ؟ خبریں دیکھ رہے ہیں. میں خود اس طرح کرتا تھا، 2 گھنٹے پہلے خبریں دیکھتا رہتا تھا. مجھے اس کے بعد ریئلائز ہوا کہ میں نے تو وہ چینل ہی بلاک کر دیے سارے، کہ بھاڑ میں جائے، مجھے اپنی امپروومنٹ کرنی ہے. اپنی امپروومنٹ پہ لگائیں نا، کوئی اور ارننگ پہ لگائیں، اپنی کو اور اچھی اپرچونٹی پہ لگائیں. جیسے میں نے یوٹیوب کا آپ کو مشورہ دیا تھا، اس دوران اپنی کالز کی پریکٹس کریں، اپنے بزنس آئیڈیاز پہ وہ لگائیں، کسی سے ملاقات کریں. وہ جو 2 گھنٹے آپ نے ضائع کرنے، کوئی اس میں اللہ کا نام لے لیں، ٹھیک ہے، پوزیٹیولی یوز کریں نا. 2 گھنٹے آپ لوگ ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ اور ان چیزوں پہ جب ضائع کریں گے دن کے، تو اٹ مینس یو ہیو اے ٹائم بٹ یو ڈونٹ ہیو اے ٹائم مینجمنٹ، اینڈ ٹائم از منی. یہ جو 2 گھنٹے آپ نے اسکرولنگ پہ ویسٹ کرنے ہیں، جس کا آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا، تو وہ 2 گھنٹے آپ اپنے ٹارگیٹس کو میٹ کرنے کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ ضائع کرنے ہیں نا، بیٹھ جاؤ، اندھیرا کر لو، سوچنا شروع کر دو مجھے اپنا ٹارگیٹ کیسے پورا کرنا، مجھے اپنے گولز کیسے پورے کرنے. وہ پازیٹیولی یوٹیلائز ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا. سمپل سے ایک کوشچن یہ ہے، کیوں ایک بندہ میرے پاس آتا ہے، مجھے 30,000 روپے دے کے 1 گھنٹے کی کنسلٹیشن لیتا ہے، آپ سے کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ میں نے اپنی ویلیو بنائی ہے. کیسے بنائی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، اور آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے. سمپل ایک بات یاد رکھیں، ٹائم از منی. جو ٹائم آپ ضائع کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ پیسوں کو آگ لگا رہے ہیں. لائف آپ کے پاس بھی دن کے 24 گھنٹے، میرے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. دیٹ ڈیپینڈس کہ اس 24 گھنٹے کی یوٹیلائزیشن آپ کیسے کر رہے ہیں، میں کیسے کر رہا ہوں، کوئی مجھ سے کامیاب بندہ ہے وہ کیسے کر رہا ہے. اور یہ آپ کا جو بلیف سسٹم ہے نا، یہ آپ کی اوقات کو ڈیفائن کرتا ہے. آپ کا جو بلیف سسٹم ہے یہ بیسیکلی آپ کی ویلیو کو بڑھاتا ہے. آپ کا جو بلیف سسٹم ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے ویلیویبل ہیں. ایک بندہ جو $10,000 بنا رہا ہے، اس کے سارے پہ بھی کوئی سائیکنگ نہیں ہے. مجھے اگر کوئی بندہ آ کے 30,000 روپے صرف 1 گھنٹے کی کنسلٹیشن کا پے کر رہا ہے، تو کیوں پے کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا بلیف سسٹم ہی آپ کی اوقات بناتا ہے. میں نے بلیو کیا کہ میرے اندر اتنی ورتھ ہے، یا اس بلیو کو میں نے لوگوں میں انکلکیٹ کیا کہ میری اتنی ورتھ ہے کہ مجھے لوگ آگے پے کریں اور کنسلٹیشن لیں، تو مجھے آج لوگ پے بھی کر رہے ہیں. آپ کو کیوں نہیں کر رہے؟ اپنے آپ کو قیمتی آپ خود بنا سکتے ہیں اگر آپ کا بلیف سسٹم اچھا ہو. تو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے کام آئے ہوں گی. جو ٹائم آپ ویسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے چکر میں، ادھر ادھر فضول کی چیزوں میں، وہ اپنی سیلف گرومنگ پہ لگائیں، سیلف امپروومنٹ پہ لگائیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے قیمتی بن کے سامنے آتے ہیں. اگر آپ کا بلیو ہی نہیں ہے کہ یار میں بھی یہ کر سکتا ہوں، تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. ایک بلیو کے ساتھ آپ جب کام کریں گے، آپ کے ٹارگیٹس آپ کے سامنے ہوں گے، وہ چیز آپ کو کبھی تھکنے نہیں دے گی. اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.